بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ تحریم کے بعد ایلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگیں ہو چکے تھے۔ مال غنیمت، فتوحات اور سالانہ محاصل کا بے شمار ذخیرہ وقتاً فوقتاً مدینہ آتا رہتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور کھجوروں کی جو مقدار ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر تھی، ایک تو وہ کم تھی، پھر فیاضی اور کشادہ دستی کے سبب سال بھر بمشکل کفایت کر سکتی تھی۔ آئے دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے بڑے رؤسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھی، جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز و نام کی زندگیاں بسر کی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے مال و دولت کی یہ بہتات دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصارف میں اضافہ کی خواہش ظاہر کی۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصارف کا تقاضا کرتی ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو، اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا لحاظ فرماتے ہیں، ورنہ وہ تمہیں طلاق دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بی بی کے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہر چیز میں مداخلت کرتے ہی تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دیتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں اور دائیں بائیں ازواج مطہرات بیٹھی اپنے اخراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں صاحبان اپنی صاحبزادیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم آئندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات اپنے مطالبہ پر قائم رہیں اور انہی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل ایک بلا خانے میں قیام کیا اور عہد کیا، 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد پر منافقین نے مشہور کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ سب جمع ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی منادی کرا دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر والہانہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں دنوں کی گنتی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن بعد بالا خانے سے نیچے آئے اور میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھ پر سورہ الاحزاب کی آیات نازل فرمائی ہیں، جن میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے
کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی ہوس ہے تو آؤ میں تمہیں رخصتی کے جوڑے دے کر رخصت کر دوں۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پسند ہیں تو اللہ نے تم سے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ عز و جل کا فرمان سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، الہی میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ الہی میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے سوال کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ طلب کی۔ الہی میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔ الہی میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول و عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے۔ الہی میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو اچھی چیز مقدر کرے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسلمانوں کے بچے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جنت میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوزخ میں ان کے رونے اور جلنے کی آواز سنا دوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کی امامت کے لیے کہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت جلد مامون ہو جاتے ہیں اور جب وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی آواز نہ سن سکیں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں امامت کے لیے کہہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابو بکر ہی نماز میں امامت کریں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رو پڑی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ ٹال گئیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پھر اصرار کر کے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے اپنے وصال کی خبر دی، جس کو سن کر میں رو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو
اور میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس کو سن کر میں مسکرا دی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں اس وقت شدید درد تھا کہ میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر درد کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، کیونکہ آج ان کی باری کا دن تھا۔ بیماری کی اس شدت کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی باریوں کا لحاظ رکھا، لیکن جب ہر روز مکان بدلنے میں وقت محسوس ہوئی تو تمام ازواج مطہرات کو طلب کیا اور بیماری کے دن میرے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنے کے لیے اجازت طلب کی۔ جب سب نے خوشی سے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے، اور بیماری کی وجہ سے شدید کمزوری تھی، اسی لیے حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قدم مبارک نقاہت کی وجہ سے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، میں اس کھانے کا درد آج محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ دل کٹ رہی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، بیماری کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، اے عائشہ، وہ دینار کہاں ہیں؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً اٹھی اور 8 دینار جو رکھے ہوئے تھے لے آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا، اے عائشہ، اگر میں یہ دینار اپنے گھر چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو میرا رب فرمائے گا، میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا، تم انہیں فوراً مساکین میں تقسیم کر دو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے گھر میں جو آخری پونجی تھی اسے نکال کر مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، مجھ پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، ان میں بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فرمایا۔ اللہ عز و جل نے میرے لعاب دہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو آپس میں ملا دیا، وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سے اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، میں نے دیکھا وہ سخت تھی، میں نے عرض کیا، ارشاد ہو تو میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لے لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کھڑا کیا اور یہ فرمانے لگے۔ پھر رافقی اعلیٰ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذ 3 پڑھ کر اپنے دست مبارک پر پھونکتے، پھر اپنا دست مبارک اپنے سارے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس آخری علامات میں معوذ 3 پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بطور تبرک پھیرتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنے قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ، یہ ان 3 چاندوں سے افضل ترین چاند ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے
बेतहाशा अश्कों का सैलाब जारी हो गया। आना फाना ये खबर सारी मदीना मुनव्वरा में फैल गई और लोग जोख दर जोख आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक के बाहर जमा होना शुरू हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में मदफून किया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक करीबन 20 बरस थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद चंद अहमातुल मोमिनीन ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सफीर बनाकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा ताकि उन्हें विरासत में हिस्सा मिल सके। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मामले से इनकार किया और फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा कोई वारिस नहीं। कुतुब सैर में मनकूल है, जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की अयादत के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मगमूम थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से नसीहत करने की दरख्वास्त की तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी वो वक्त आ गया है जब तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं और मैं अपना अंजाम देख रहा हूँ। अब अगर मुझे कोई खुशी है तो वो दायमी खुशी है और अगर कोई परेशानी है तो वो भी दायमी परेशानी है। मैंने खिलाफत का बोझ उस वक्त उठाया जब हालत इंतहाई नासाजगार थे और अगर मैं उस वक्त ये जिम्मेदारी कबूल ना करता तो उम्मत का शिराजा बिखर जाता। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने उसी वजह से ये बोझ उठाया कि उसके बाद मेरे अंदर गुरूर पैदा ना हो और ना ही मैंने कभी अपने उस ओहदे पर फख्र किया। मैंने कभी बैतुल माल से अपनी जरूरियात से ज्यादा माल हासिल करने की कोशिश नहीं की और बस इतना ही लिया जितनी मुझे हाजत थी। जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी ये चक्की और गुलाम, मेरी चादर और मेरा बिस्तर, ये सब कुछ तुम बैतुल माल को वापस कर देना। हजरत अरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाते हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मर्जुल विसाल में अपनी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरी बेटी, मेरे पास जो मेरा माल था वो अब वारिसों का हो चुका। मेरी औलाद में तुम्हारे दोनों भाई अब्दुल रहमान व मोहम्मद और तुम्हारी दोनों बहनें हैं, लिहाजा तुम लोग मेरे माल को कुरान मजीद के हुक्म में तकसीम फरमा लेना। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिद बुजुर्गवार की बात सुनकर दरियाफ्त किया, अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन अस्मा है, ये मेरी दूसरी बहन कौन सी है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी बीवी बिनते खारिजा उस वक्त हामिला है, उसके शिकम में लड़की है और वो तुम्हारी बहन है। चुनाचा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद ऐसा ही हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा बिनते खारिजा के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा रखा गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत ज्यादा नासाज हो गई, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस रोज हुआ था? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने बताया कि उसी रोज हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी बात सुनकर फरमाया, तू मुझे भी आज रात ही की तौक़े है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन किन कपड़ों में दिया गया? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने बताया कि 3 अखेरे यमनी सफेद रंग के कपड़े थे जिनमें कमीज और पगड़ी ना थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे पास 2 छोटी छोटी चादरें हैं, उन्हें धोकर मुझे कफन दे देना। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने अपने एहसान से बहुत कुछ दिया है,
ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے، مردہ تو انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب قبر مبارک کھودی گئی تو اس طریقے سے کھودی گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے برابر تھا، اور جب بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھودی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں کے برابر تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا جائے؟ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میرے حجرے میں دفن ہوں۔ چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں ایک منادی سنائی دی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بھی یہ منادی سنی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یوں دعا فرمائی، اللہ عز و جل آپ کو رونق اور تازگی بخشے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے دنیا سے منہ موڑ کر اسے خوار کر دیا اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے۔ کتاب اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت پر صبر کرنے سے اجر ملے گا، بس میں صبر کرتی ہوں اور اللہ عز و جل سے وفائے عہد کی توقع رکھتی ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا گو ہوں گی، اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل کی سلامتی اور رحمت ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے والد بزرگوار کے خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔